معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تو یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں، ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی، کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی، انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا، اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری، تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر، جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا، وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں؟ تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار. بولو بھائی. کل ایک صاحب کا فون آیا. میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں. سنانی نہیں چاہیے، انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن فارم میں آئے ہوئے تھے ہم. پھر بعد میں سوری بھی کر لی ہم نے. وہ کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے سیاستاً کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو مفتی صاحب اب آپ جواب دینا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں رفع الیدین والے کا فون آ جائے گا. میں ساری پرچیاں لے کے ہر وقت اپنے پاس بیٹھا کروں رفع الیدین کی حدیث. یہ رفع الیدین پر تو 325 حدیثیں کہا جاتا ہے نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا والا رفع الیدین ہے. بعض حدیثیں ایسی جس میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، اس کو بھی اسی میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے عوام میں. 325 یا 400 حدیثیں کسی ٹاپک پر اسلام میں نہیں ملتی. اتنی تو حضرت عیسیٰ کے نزول پر نہیں ہے جو عقائد کا مسئلہ ہے. فروعی مسئلے پر اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ سینس لیس لوگ ہیں، مگر ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش میں. کوئی اپنے آپ کو کم علم ماننے کے لیے تیار. یاد رکھو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو کسی جاہل کی ہو. کسی پڑھے لکھے کی تقلید اندھی کہلاتی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ ابھی وہ یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے ہیں جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں جو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں 3 ایک تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 ایک تھیں، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا، تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے، سنیں میری بات، اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی؟ ایک. ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک. حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کیا 3 کو؟ میں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں دو تو بیوی حلال رہتی تھی. ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی. حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی، حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر لے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستاً یہ کام کیا. سیاستاً کسی کو کوڑے تو لگائے جا سکتے ہیں، سیاستاً کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے.
حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بولو نا بھائی تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مخنجو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, خلیفہ راشد بھی ہے, وہ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جنتی بھی ہیں, خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں, انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا, اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی ہیں. تو پتہ نہیں جب اتنا بڑا دین تبدیل کر دیا تمہارے خلیفہ راشد نے, تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی کیا ہوگا انہوں نے. تو پورا اسلام مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟